اعجاز افضل کی غزل اور اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ شعر: ہم تو ڈوبیں گے یا پار اتر جائیں گے، یہ جو ساحل پہ ہیں یہ کدھر جائیں گے۔ الفاظ کے معنی: ڈوبیں گے، پانی میں غرق ہونا، مطلب ناکامی، فنا یا قربانی کے لیے۔ پار اترنا، کامیابی حاصل کرنا، منزل پانا۔ ساحل، کنارہ، زندگی کی جدوجہد سے دور، محفوظ مقام۔ تشریح: درج بالا شعر اعجاز افضل کی غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں شاعر زندگی کے جرأت، عمل، قربانی اور فیصلہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ زندگی ایک دریا یا سمندر کی مانند ہے، جہاں کچھ لوگ خطرہ مول لے کر دریا میں اترنے کو تیار ہیں۔ وہ یا تو ڈوب جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، یا پار اتر جائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن جو لوگ کنارے پر کھڑے ہیں، یعنی جو لوگ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے سے گھبرا کر خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ ہم تو کسی نتیجے پر پہنچیں گے، چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی، لیکن وہ لوگ جو عمل ہی نہیں کرتے، ان کا کوئی مستقبل یا سمت نہیں۔ یہ شعر ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جو زندگی میں جدوجہد سے گریز کرتے ہیں اور صرف تماشائی بنے رہتے ہیں۔ شعر: ہم سفر کچھ ادھر کچھ ادھر جائیں گے، موڑ پر سارے وعدے بکھر جائیں گے۔ الفاظ کے معنی: ہم سفر، ساتھی سفر یعنی محبوب، دوست۔ کچھ ادھر کچھ ادھر، بکھر جانا، راستہ جدا ہو جانا۔ سارے وعدے، کیے گئے عہد و پیما، بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں۔ تشریح: درج بالا شعر اعجاز افضل کی غزل سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ شعر محبت یا زندگی کے سفر کی علامتی انداز میں عکاسی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب راستے بدلیں گے یا زندگی میں کوئی نیا موڑ آئے گا، تو ہم سفر ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ اس موڑ پر وہ وعدے جو ایک دوسرے سے کیے گئے تھے، وہ سب ٹوٹ جائیں گے یا بکھر جائیں گے۔ یہ شعر محبت، وقت کی بے ثباتی، اور انسانی رشتوں کی ناپائیداری کو بیان کرتا ہے۔ شعر: بہکے انداز ہی کام کر جائیں گے، خم الٹ دیجیے گا تو ڈر جائیں گے۔ الفاظ کے معنی: بہکے انداز، غیر روایتی، تھوڑے شوخ یا نرالا رویہ۔ ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ تشریح: اگر آپ تھوڑے شوخ یا نرالی ادا سے بات کریں گی، تو وہی انداز آپ کا کام بنا دے گا، یعنی دل پر اثر کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے ذرا سا بھی سختی برتی، تو سامنے والا شخص ڈر جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے مخاطب ہے، کہتا کہ تمہاری نرمی اور شوخی زیادہ مؤثر ہے، سختی دکھاؤ گی تو لوگ ڈر جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ شعر: ان سے کیوں چھینے ناز خوش چہرگی، آئینہ دیجیے گا تو ڈر جائیں گے۔ الفاظ کے معنی: ناز، فخر، گھمنڈ، خوش چہرگی، خوبصورت چہرہ۔ تشریح: یہ شعر طنز اور افسوس کا امتزاج ہے۔ شاعر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہری خوبصورتی یا خودساختہ عظمت پر نازاں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ان سے ان کا ناز، خوش چہرگی نہیں چھیننا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں حقیقت کا سامنا کرایا، آئینہ دکھایا جائے تو وہ ڈر جائیں گے، کیونکہ حقیقت شاید ان کے تصور سے مختلف یا تلخ ہو۔ شاعر کا پیغام ہے کہ کچھ لوگ خود کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ دراصل ان کی اصل تصویر نہیں ہوتی۔ ان کے اندر کی کمزوریاں یا خامیاں اگر ان پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ اپنے ہی وجود سے خوف کھا جائیں گے۔ شعر: اب فضا بن گئی ہے تو رو لیجئے، ورنہ سب قہقہے بے اثر جائیں گے۔ الفاظ کے معنی: فضا، ماحول، قہقہے، زوردار ہنسی، ایسی ہنسی جو بلند آواز میں ہو اور دور تک سنائی دے۔ بے اثر، جس کا کوئی اثر نہ ہو یا غیر مؤثر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر ایک خاص جذباتی کیفیت اور لمحے کا بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ماحول سنجیدہ، درد بھرا یا جذباتی ہو چکا ہے تو یہ مناسب وقت ہے کہ آپ رو لیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس وقت اپنے آنسو بہا کر دل ہلکا نہ کیا تو بعد میں جو ہنسی یا قہقہے ہوں گے، وہ محض ظاہری ہوں گے اور ان میں کوئی اثر یا سچائی نہیں ہوگی۔ یہ شعر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر لمحہ ایک مخصوص جذبہ اور فضا رکھتا ہے۔
अगर आप दिख के लम्हे में मुस्कुराहट सजाएंगे या हंसी में छपने की कोशिश करेंगे तो वो महज एक दिखावा होगा, और अंदर का दिख फिर भी बरकरार रहेगा। शेर, दे रहे हो कसे मौत की धमकियां, हम कहाँ जी रहे हैं कि मर जाएंगे। इन शेर में शायर एक तंजिया और बेखौफ लहजा अपनाता है। वो उन लोगों से मुखातिब जो इन्हें मौत की धमकियां देकर डराता है। शायर कहता है कि हम तो पहले ही ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो गोया मौत से बदतर है। पहले ही इतनी तकलीफ, जिल्लत या महरूमी में जी रहे हैं कि मौत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। शायद मौत ही सुकून का जरिया बन जाए।